بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں سارے جہان کے پالنے والے کے لیے ہے، اتنی تعریفیں جو اس کی نعمتوں کے برابر ہوں، اور درود و سلام ہو اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کی سنتوں سے سنوارتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ شعر آج کل کے ماحول کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور یہ بتانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سکھ ہوں، وغیرہ وغیرہ، لیکن اسلام کی روح ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے اندر طرح طرح کی برائیاں اور عیب پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے کردار کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، ہم جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، شراب نوشی، نشہ خوری، بے حیائی جیسی برائیوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنی ساری مخلوق میں سب سے بہتر بنایا اور اشرف المخلوقات کہہ کر پکارا۔ دوسرا، اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ماننے والا اور اپنی عبادت کرنے والا بنایا۔ تیسرا سب سے بڑا احسان اور کرم یہ ہے کہ اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور سب سے بہترین امت قرار دیا، یعنی وہ امت جس میں شامل ہونے کی انبیاء اکرام نے بھی دعائیں کی۔ ان نعمتوں کے لیے ہم اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جہاں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ یہ سب چیزیں جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے ماں، باپ، بھائی، اولاد، بیوی، رشتہ دار، دوست، دولت، عزت، شہرت، حسن، طاقت، سب یہیں رہ جائیں گے۔ وہاں ہمارے ساتھ کوئی جائے گا تو صرف ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ وہاں کی تکلیف، پریشانی اور وحشت سے ہمیں چھٹکارا دلائیں گے، اور اگر برے ہوئے تو نہ صرف تکلیف اور پریشانی کو بڑھائیں گے بلکہ سانپ بچھو بن کر ستائیں گے۔ قیامت کے بعد ہمیں حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، جہاں کی گرمی اور وحشت کا کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو ضرور، مگر کوئی بھی کسی کی بات تک نہیں سنے گا، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اس وقت صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کے لیے آگے آئیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جن کے اعمال بہتر ہوئے اور اللہ کا فضل و کرم بھی ہو گیا تو انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے سزائیں سنائی جائیں گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ دین اسلام اور اس کی ضرورت، علم دین اور اس کی ضرورت۔ دین اسلام کا راستہ علم کی وادیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ کسی بھی مذہب میں علم کی اتنی اہمیت نہیں بتائی گئی جتنی اسلام میں۔ قرآن پاک میں لگ بھگ 700 جگہ پر علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر ہے۔ سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا وہ اقرا تھا۔
جس کا مطلب ہے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آپ کہیے کہ علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہیں برابر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تم سے ایمان کرنے والوں کے اور ان کے ذکر کو علم عطا و درجے بلند کرے گا۔ قرآن پاک کی ان آیتوں سے علم کی اہمیت کا اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سی حدیث بھی علم کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں علم کا درجہ بہت اونچا ہے، یہاں تک کہ اسے ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حکیم ہے اور مال محکوم۔ مالدار چل بسے مگر علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نور ہے، اس سے اندھیرا دور ہوتا ہے۔ علم ہی سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا ہوتا ہے، اور اس سے ہی حرام اور حلال کا صحیح پتہ لگتا ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کو قبول کرتے ہیں، بد قسمت اس سے محروم رہتے ہیں۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہی انسان جانوروں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں ہر چیز کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ علم کے بارے میں اتنا جان لینا اب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور جسے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دین ہی کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمان کو بھلائی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دین کا علم صرف نماز، روزہ یا اور عبادتوں کا ہی علم نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ معلومات بھی شامل ہے جو ایک مسلمان کو دنیا میں رہ کر کرنے۔ لیکن قرآن کے مطابق دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا ہمیں علم سے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ دنیا کے کون سے کام کرنا جائز ہے اور ان کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ علم حاصل کرنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی بڑائی اور عظمت کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بسانا۔ علم کے لیے ضروری سبھی عقائد کا جاننا، دنیا و آخرت کے معاملات کی جانکاری حاصل کرنا، بری عادتوں سے بچنا اور اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا۔ اس کا فائدہ ہمیں صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے
امر کا رشتہ کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزوں سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اس علم سے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسرا صدقہ جاریہ سے، تیسرا نیک اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔ لیکن آج کل علم دین سیکھنے کا رجحان بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا تو صرف ان کے لیے بڑی ضروری ہے جو مولوی یا مفتی بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو بس نماز اور تھوڑا بہت قرآن پاک سیکھ لیں وہی کافی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ جو تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے یہ 100 رکعت نماز سے نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ بات بھی دھیان میں رکھنی ضروری ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب کے وقت دنیا میں کی ہوئی کسی غلطی کا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی تاجر اس طریقے پر یا کسی ایسی چیز کی تجارت کرے جو اسلام میں حرام ہے اور اپنی کمائی کو حرام بنا لے اور پھر آخرت میں بہانہ کرے تو اس کا کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہیں تیرنا نہیں آتا ہو اور ندی میں چھلانگ لگا کر یا امید کرو کہ بچ جاؤ گے؟ لہٰذا اگر ہم آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور اللہ کے غضب سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو علم دین حاصل کر کے اس کی روشنی میں اپنے سارے دنیاوی کاموں کو انجام دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔